أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے نہایت ہی معزز اور قابل قدر لائق احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، یہ دین فطرت ہے اور اللہ تعالی نے اس دین کو الیوم اکملت لکم دینکم، آگے آ جائیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ کہہ کر کامل و مکمل فرما دیا۔ اب اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہونی ہے اور یہ دین قیامت تک کے لیے کامل و مکمل ہے۔ یہ فطری دین اس لیے ہے کہ انسانوں کے مزاج و مذاق کے مطابق اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ اس دین نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ تم گوفوں میں، جنگلوں میں، گاؤں سے باہر جا کر اپنے رشتہ داروں اور خاندانوں کو چھوڑ کر، رشتہ مودت و محبت کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں انسانیت نہیں بستی ہو، اور جہاں انسانیت کی بستی نہیں ہو، جہاں لوگ نہیں رہتے ہوں، اور تم تمام لوگوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، ایسا اس دین نے اور ایسی شریعت نے نہیں کہا۔ اسی لیے اس مذہب میں نکاح کی تقریب کو اور شادی کے اس مبارک لفظ کو نہایت ہی محترم بھی اللہ نے بنایا اور معظم بھی بنایا۔ شادی کو نکاح کہتے ہیں۔ یہ نکاح عربی لفظ ہے، عربی کا ایک ایک لفظ اپنے اندر معنی کے ساتھ معنویت بھی رکھتا ہے۔ الف کے الگ معنی ہیں، لام کے الگ معنی ہیں، میم کے الگ معنی ہیں، صاد کے الگ معنی ہیں۔ اسی طریقے سے علامہ ابن المنظور نے اپنی لغت میں نکاح کے 4 معنی لکھتے ہیں کہ بارش کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہونا، اور پھر اس سے لہلہاتے پیڑ پودوں کا نکلنا اور پھلوں کا اس پیڑ پودوں میں لدھ جانا اور پودوں کو لہلہانا، یہ ایک معنی ہے نکاح کے۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی انہوں نے لکھا کہ درخت کے شاخوں کا مل جانا، اور ان درخت کے شاخوں کے ملنے کے بعد جو سایہ ہوتا ہے اس سائے سے انسانیت فائدہ اٹھائے، اس کے معنی نکاح کے ہیں۔ تیسرا معنی لکھا ہے کہ نیند کا آغوش میں اتر کر بند ہو جانا اور یکجان ہونا، یہ تیسرا معنی لکھا ہے۔ اور چوتھا معنی لکھا ہے کہ مرد کا عورت پر اعتماد کرنا۔ یہ 4 معنی علامہ ابن المنظور نے اپنی لغت میں لکھے ہیں۔ اگر ان 4 معنوں کی معنویت پر آپ توجہ فرمائیں گے، آپ غور کریں گے اور آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اس شریعت نے نکاح کے نام سے جو عظیم نعمت انسانیت کو عطا فرمائے ہیں، اس عظیم نعمت کا جتنا ہم شکریہ ادا کریں وہ کم سے کم تر ہے۔ اسی لیے کہ ہم نے نکاح کے ذریعے انسانی وجود کو جنم دیا ہے،
اللہ کی مخلوق کو اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا میں پھیلنے کا ذریعہ بنا ہے، اور یہی وہ نکاح ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے رشتوں کی بنیاد پر جوڑتا ہے۔ یہی وہ نکاح ہے کہ ایک خاندان دوسرے خاندانوں سے مل کر ایک ایسا وجود جنم دیتا ہے جس سے رشتہ محبت اور محبت وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ چچا اور بھتیجے کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، بھائی بھائی کا رشتہ کسی بھی صورت میں نہیں ٹوٹے گا، ماں اور باپ کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، ماں اور بیٹی کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ خاندان میں جتنے رشتے ہیں وہ تمام رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں اور وہ رشتے جڑ کر رہتے ہیں، لیکن نکاح کا ایک ایسا بندھن ہے اور نکاح ایک ایسے رشتے کا نام ہے کہ یہ رشتہ جتنا مضبوط اور مستحکم ہے اتنا ہی یہ رشتہ کمزور بھی ہے۔ اگر انسان نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی تو یہ منٹوں میں تخت پہ سے اتار کر زمین پر اتار پھینکتا ہے اور انسانیت ایک عظیم نعمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح سے متعلق بے شمار ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں جس میں انسانیت کو بڑی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے لوگو تم اپنی بیوی کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے۔ اس لباس کی حفاظت کی ذمہ داری ہر دو پر پڑتی ہے اور ہر دو کو لباس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اگر کسی آدمی کو کبھی غصہ آ جائے، کبھی تل ملا جائے، تو آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ وہ اٹھتا ہے اور اپنے لباس کو پکڑتا ہے اور پھاڑ کر پھینک دیتا ہے؟ کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ اگر آپ نے کبھی خدا نخواستہ ایسا دیکھا ہوگا تو وہ پاگلوں کا تماشا دیکھا ہوگا، وہ دیوانوں کا تماشا دیکھا ہوگا۔ غصے میں چاہے آدمی جتنا آ جائے وہ اپنے لباس کو نہیں پھاڑتا ہے۔ اور آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ خوبصورت لباس اگر کسی آدمی نے اپنے بدن پر زیب تن کر رکھے ہیں، اس نے اپنے اس لباس کو کیچڑ سے خراب کرنے کی کوشش کیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس خوبصورت لباس کو کسی نے گندگی پہنچا کر گندا کرنے کی کوشش کیا ہے؟ ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ سماج کا دیوانہ ہوتا ہے، وہ سماج کا ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو انسانیت کے لیے، وہ انسانیت کے محلوں اور بستی میں رہنے کے لائق اور قابل نہیں رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے لڑکیوں تم اپنے شوہر کے لیے لباس ہو اور اے لڑکو تم اپنی بیوی کے لیے لباس ہو۔ لباس کی حفاظت اور لباس کی ذمہ داری یہ تمہارے سروں اور کاندھوں پر ڈالے جاتے ہیں۔ شوہر بیوی کا احترام کرے اور بیوی شوہر کا احترام کرے، تب نکاح کا مفہوم سامنے آتا ہے اور تب وہ سایہ دار درخت بن کر انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے کام میں آتا ہے۔ میرے بھائی، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کبھی کسی لباس کو یہ کسی سے کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس آدمی نے جو کپڑا پہن رکھا ہے، سفید پوش اور سفید لباس اس نے پہن رکھے ہیں، اس کے بدن پر یہ کپڑا اچھا لگ رہا ہے؟ کبھی آپ نے لباس کو یہ نہیں کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اس نے اپنے بدن میں کھجلی پال رکھے ہیں، زخم پال رکھے ہیں اور چیزیں پال رکھی ہیں۔ کبھی یہ لباس کسی کے سامنے اپنے اس بدن پر چڑھے ہوئے اس انسان کی شکایت اس طریقے سے نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب شوہر و بیوی ایک ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور گزارنے کے ان شاہراہوں پر چلتے ہیں اور ان راستوں پر چلتے ہیں تو بسا اوقات کبھی کسی سے بڑی اور چھوٹی غلطی ہو جاتی ہے۔ سماج میں انسان رہتا ہے، کبھی شوہر نے بیوی سے غصے میں کہہ دیا اور کبھی بیوی نے شوہر سے غصے میں کہہ دیا،
تو آپ کا یہ کام ہے کہ بند کمرے میں ہوئے ان غصوں کو اپنے درمیان محفوظ رکھیں۔ اللہ نے فرمایا تم اس کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ جس طرح سے لباس تمہارے عیب کو لوگوں سے نہیں کہتا، اسی لیے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سلوک اور برے سلوک کا تذکرہ بازاروں مارکیٹوں میں، دوستوں میں، سہیلیوں میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، خالہ اور پھوپھیوں کے درمیان ہرگز نہ کہے۔ اگر ایسا کہتا ہے اور اگر ایسا کہتی ہے تو پھر وہ رشتے وہیں سے کمزور تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اس کا پورا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، اے لوگو تمہارے لیے تمہاری بیوی کھیتی کی مانند ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کسان ہیں، اور جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسانی کرتے ہیں، پیڑ پودوں کو اپنے کھیتوں میں لگاتے ہیں، پیڑ پودوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے کھیت کے اس کسان کو، کھیت کے اس مزدور کو کبھی ایسا محسوس کیا کہ اس نے پیڑ میں پھلنے والے اس پودے کو جا کر لاٹھی سے زور سے مار کر یہ کہا ہو کہ پیڑ تجھے کیا ہو گیا، تم نے پھل کیوں نہیں دیے ہیں، اور تمہارے پھول اچھے کیوں نہیں ہیں، اور اس مرتبہ یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ کبھی کسان کو آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے کھیتوں میں جا کر اس طرح کے کام کرتے ہیں جس سے کھیت کو نقصان پہنچتا ہو۔ اسی طریقے سے ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب اپنے گھروں میں آئے، چاہے جتنی سختی ہو، چاہے رات کو روٹی اور نمک میسر نہیں ہو، چاہے وہ کسی تنگ دستی اور تنگی کی حالت میں اپنی زندگی کے ماہ و سال اور روز و شب کو گزار رہے ہوں، چاہے اس کے ساتھ جتنی دشواریاں ہوں، چاہے اس کے ساتھ جتنی دقتیں ہوں، ان تمام دقتوں کو، ان تمام دشواریوں کو ایک مسکراہٹ کے ذریعے جیت جانے کا نام شوہر ہے۔ جس شوہر نے گھر میں آ کر اپنی تنگی کو اپنی مسکراہٹ کے ذریعے چھپا لینے کی کوشش کی، تو اسی طریقے سے جس طریقے سے لہلہاتے ہوئے کھیت کو ایک کسان دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور اس کھیتی کے ساتھ تم وہی سلوک کرو جو سلوک ایک کسان اپنے کھیت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ اگر پھل نہیں دے درخت، اسے توڑ اور مروڑ کر پھینک نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کے اندر کھاد ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، اس اسپرے کرواتا ہے، اور اسے لہلہاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے بھائی محبت و مودت کا یہ جذبہ خیر جب ایک مرد کے اندر آ جائے گا تو اس کا گھر جنت بن جائے گا، اور اس کے گھر میں جنت نما بچے کھیلتے ہوں گے جو پھول اور پھل کے مانند ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں کیا تو ہمارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے۔ بس یاد رکھیے انسانیت کی کامیابی اسی میں ہے۔ ایک موقع سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، حضرت عائشہ مخاطب ہوتی ہیں حضور کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں، پوچھتی ہیں حضرت عائشہ حکم ہو، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے بہت محبت سے کہا کہ عائشہ، جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ بیوی کی حیثیت سے جنت میں تم میرے ساتھ رہو گی تو میرے اوپر موت بہت آسان ہو گیا ہے، اس لیے کہ عائشہ کل جنت میں میرے ساتھ رہے گی۔ اظہار محبت کا جتانا اور اظہار محبت کے ساتھ ایک شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ آنا، یہ پیغام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم نسل ہے حضرت ابو بکر کے، ہماری نسل حضرت عمر فاروق سے، جناب محمد رسول اللہ سے، بہن فاطمہ، ماں عائشہ، خدیجہ سے یہ نسلیں ہماری آ رہی ہیں۔ ان نسلوں نے جن راستوں پر چل کر اپنی زندگی گزاری ہے وہی راستہ ہمارے لیے اچھا ہے، اسی راستے پر چل کر ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور ہم اپنی مراد کو بھی پا سکتے ہیں۔
ہم چنگیز خان کی اولاد نعوذ باللہ نہیں ہے۔ ایک مرد شہروں میں، بازاروں اور مارکیٹوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک اس مستی میں رہتا ہے، خوشی ہنسی میں اپنا وقت گزارتا ہے، ہوٹلوں میں مٹھائیاں کھاتا ہے، دوستوں پر پیسے لٹاتا ہے، دوستوں کے ساتھ اچھے مزاج و مذاق کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا ہوتا ہے، وہ گھروں میں آ کر اپنے بچوں کو محبت سے پکارتا ہے، اپنی بچوں کے ساتھ اچھے انداز سے رہتا ہے۔ بچے باپ جب گھر آتے ہیں تو ہر چاروں طرف سے آواز آتی ہے، ابو آ گئے ہیں، ابو آ گئے ہیں، ابو آ گئے ہیں، اس لیے کہ یہ ابو بکر کی نسل کا مرد آ رہا ہے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں۔ اور بعض احباب ہمارے وہ ہیں، آپ لوگ ان میں سے نہیں ہیں، میں آپ سے نہیں کہتا ہوں، عام سی بات کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بازاروں میں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت مٹر گشتی کرتے ہیں، لیکن گھر آتے ہیں تو آنکھیں چھڑی ہوتی ہیں، آواز تیز ہوتی ہے، تلخی ہوتی ہے، آج نمک کم دے دیا تم نے، آج نمک زیادہ دے دیا تم نے، آج کھانے میں اہتمام نہیں کیا تم نے، آج گوشت اچھا نہیں بنایا تم نے۔ وہ دوستوں کے ساتھ اچھے موڈ کو شیئر کرتا ہے اور گھر میں آتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ایسے موڈ کو شیئر کرتا ہے جس سے انسانیت میں نفرت کی بیج بوئی جاتی ہے۔ ویسے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں سرکار کی ان باتوں پر عمل کرنے ہوں گے جن باتوں سے ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے۔ جس طریقے سے مرد کو ناراض ہونے کا حق حاصل ہے، اسی طریقے سے دوسرے گھر سے آئی ہوئی وہ بچی جس کے بھائی نے اسے بہت پیار کیا تھا، جس کی ماں اسے دیکھے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی، جس کا باپ جب گھر میں داخل ہوتا تھا تو آواز دے کر آتا، عائشہ کہاں ہو، کھانا کھا لیا تم نے فلاں کام کر لیے ہوں گے، تم نے اچھا لباس پہن لیا ہوگا اور تم اسکول کا ٹاسک بنا لی ہوگی، وہ بچی جو محبت کے گود میں پل کر آپ کے گھر جاتی ہے تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ جس طریقے سے عائشہ اپنے گھر میں ناراض اپنے باپ پر ہوتی تھی، اپنے بھائی پر ہوتی تھی، اسی طریقے سے اسے اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر پر بھی ناراض ہو جائے، وہ اپنے سسر کے ساتھ بھی تھوڑی سی ناراضگی کو برداشت کر لے اور کبھی ساس سے بھی ناراضگی ہو جائے۔ یہ سیرت کا ایک ایسا باب ہے جسے آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور پیاری بیوی ہوتی ہیں اور جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت فرمایا کرتے تھے، ایک موقع سے اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ، فرمایا عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو تمہاری ناراضگی کا علم مجھے ہو جاتا ہے، اور جب تم محمد سے خوش ہوتی ہو تو محمد کو یہ خبر ہو جاتی ہے آج میری عائشہ مجھ سے خوش ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد رسول اللہ کے رب کی قسم، یعنی محمد کے رب کی قسم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری عائشہ نے میرا نام لے کر اپنے رب کی قسم کھائی ہے، عائشہ مجھ سے خوش ہے۔ اور اگر تم یہ کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم تو محمد سمجھ جاتا ہے کہ آج محمد سے عائشہ ناراض ہے، اسی لیے محمد کا آج نام نہیں لیا ہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر پر ناراضگی کا حق حاصل ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا سماج بہت معذرت اور معافی کے ساتھ ترم خواہ بن کر یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ میں تمہاری ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اور اگر ناراض رہنا ہے تو اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ۔ اتنی بری بات ہے یہ، اتنی بدبختانہ بات ہے یہ کہ اس کو جتنا احساس کیا جائے وہ کم ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، انسانیت کو اگر زندہ باد کرنے ہو اور انسانیت کی لہلہاتے پھولوں کے مستقبل کو بہتر بنانے ہو تو آپ کو وہی کام کرنے ہوں گے جو کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کر کے بتلایا ہے، اور اگر ہم نے ان کاموں کو کیا تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی، اور اگر ہم نے ان کاموں کو نہیں کیا تو ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ بس میرے بھائیوں، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ ہے،
اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا واسطہ ہے، اور آپ کو ماں عائشہ کی اس ناراضگی کا واسطہ ہے کہ انسانی زندگی میں ایسے اتار چڑھاؤ جو آتے رہتے ہیں، آتے رہیں گے، اسی میں تو مزہ ہے، اور اسی زندگی کو مزے کے ساتھ گزارنے کا نام شوہر و بیوی ہے۔ اگر آپ نے ہمیشہ خوشیاں بٹورنے کی کوشش کی تو غم کا احساس کب ہوگا؟ اور پوری زندگی غم میں ہی زندگی گزار دی تو خوشی کا احساس کیا ہوگا؟ علماء نے اس عنوان سے بڑی اہمیت کے ساتھ یہ بات عرض کی ہے کہ اے لوگو، نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کرو، نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا کہ جب نکاح آسان ہو جائیں گے تو سماج سے زنا ختم ہو جائے گا، اور جب نکاح مشکل ہو جائیں گے تو سماج کو زنا سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، ہماری اور آپ کی اور سب کی ذمہ داری بنتی ہے ہم نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مہمان جو ایک گاؤں اور آبادی اور بستی سے آئے ہیں، میں انہیں مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا کہ باوجود ہے کہ وہ ساری سہولتیں نکاح کے لیے اور شادی کے لیے کیے جاتے ہیں، ان تمام سہولتوں کو فراہم کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے فرمایا، ان لوگوں نے کہا، ان کے گارجینوں نے کہا کہ میں نکاح مسجد میں کروں گا، جمعہ میں کروں گا، جمعہ کے بعد کروں گا۔ یہ سارے کے سارے لوگ گواہ ہیں۔ بس میرے بھائی، چاہے دولت مند میں شادی کرے، چاہے غریب و فقیر میں شادی کرے، زمیندار کو جا کے شادی کرے، چاہے جہاں بھی آپ شادی کرے، نوجوانوں، اگر آپ نے نکاح نہیں کیے، آج قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس مسجد میں اور ممبر پر بیٹھ کر آپ اس بات کا عہد لیجئے کہ ہم اپنا نکاح مسجد میں کریں گے اور آسانی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو نکاح کو آسانی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور مسجد میں کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیے ہمارا نکاح ہو گیا۔ بھائی آپ اٹھائیے اگر نہیں ہوا ہے تو۔ جن لوگوں کو آسانی کے ساتھ کرنے ہیں، ناطق تم بھی اٹھاؤ، آسانی کے ساتھ کرنا ہے، مسجد میں کرنا ہے انشاءاللہ۔ جہیز نہیں لینے ہیں، بولیے جہیز نہیں لینے ہیں، عہد کیجئے قاضی صاحب کس نمبر سے، جہیز نہیں لینے ہیں، لڑکی کو نہیں ستانا ہے، ظلم و زیادتی نہیں کرنی ہے، بیوی کو بیوی بنا کر رکھنا ہے۔ اگر آپ اس گاؤں سے یہ پیغام لے کر گئے تو میرے بھائی آپ مثالی شادی کرنے والے ہوں گے اور آپ اچھے شادی کرنے والے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، جس نے نکاح کو آسان کر کے مسجد میں شادی کیا اس کے گواہ فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور جس کے گواہ فرشتے ہوں اس نکاح کے انمٹ ہونے میں اور کل جنت میں اس کے ساتھ اس کی بیوی ہونے میں کبھی کوئی فرق نہیں آ سکتا انشاءاللہ۔ بس میرے بھائیوں، آپ تمام لوگ لائق تکریم و مبارکباد کے لائق ہیں۔ خوشی کے اظہار احساس کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا نکاح، اور یہ لوگ جو ہمارے گاؤں کے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں، ان لوگوں سے بھی میری گزارش ہوگی اور میں ان سے عہد لینا چاہوں گا کہ اگر ہمارے نکاح ہونے ہیں تو انشاءاللہ مسجد میں ہونے۔ کہاں ہونے بھائی؟ انشاءاللہ مسجد میں ہونے ہیں۔ بعض اچھے ٹینٹ وینٹ میں تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک مسلمان وہاں بھی شادی کر سکتا ہے، مسجد میں بھی کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت علی کا نکاح کہاں ہوا؟ اللہ کے رسول نے مسجد میں کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا نکاح کہاں ہوا؟ مسجد میں ہوا۔ جتنے صحابہ حضور کے سال میں نکاح فرمایا ہے انہوں نے نکاح اپنی مسجد میں کی ہے۔ یہ پیغام خدا کرے آپ اپنے ساتھ لے جائیں اور اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چند گزارشات میرے تھے جو بغیر لفظ و نشر مرتب کے عرض کیے گئے تھے۔ میں یہ پیغام آپ کے ساتھ عرض کرتے ہوئے اور شیئر کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں، اور اعلان ایک کرتا ہوں کہ جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوگا، دعا ہوگی، اسی وقت خطبہ نکاح پڑھ کر 2 بول میں نے قبول کیے ہیں۔ اگرچہ کہ ماشاءاللہ لڑکا اس بات کے لیے پوری طرح تیاری کر کے آیا کہ قبول کرنے ہیں، تو اس میں تاخیر انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اللہ اس نکاح کو قبول و مقبول فرمائے۔ سنتوں سے فارغ ہو جائے۔ آپ 1 منٹ میں نے زیادہ لیا۔ والسلام علیکم۔